علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ مریم نواز عورت کارڈ استعمال کرتی ہیں. اس قسم کا الزام بخاری صاحب علی امین گنڈاپور کی جانب سے آنا یہ شرمناک نہیں ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جس قسم کی بدزبانی وہ کرتے ہیں، جس کا مظاہرہ انہوں نے پشاور کے جلسے میں کیا، پھر لاہور سے واپسی کے راستے میں کیا اور اب پھر کر رہے ہیں، یہ میرے خیال سے اس اسٹریٹجی کے اوپر عمل پیرا ہیں کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کو باہر نہیں آنے دینا، کیونکہ وہ باہر آ جائیں گے تو ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی نا. دیکھیں نا، آپ سوچیں ذرا کہ خان صاحب باہر ہیں، وہ آر دے، ان کو کوئی جانتا نہیں تھا ان کے پیچھے، ظاہر ہے. تو اس لیے وہ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ خان صاحب کو کوئی باہر نہ آنے دیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بدزبانی جو ہے یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو آپ کی تربیت ہوتی ہے، جس طریقے سے عورت کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، جب آپ گھنگرو برات ڈھول لے کے آئیں گے، جب نوٹ رکھا میرا موڈ بنے کہیں گے، تو یہ آپ کی تربیت کا عکس ہے. یہ آپ کی گروتھ کیسے ہوئی ہے یہ اس کا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہی واحد خاتون نہیں ہیں. بھائی خاتون کی عزت کرنا تو لگتا ہے آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے. آپ کو کیا پتا ہے کہ خاتون کی عزت کیا ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ بھی تو پنجاب میں جلسے کرتی رہی ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بھی میں کریں نا جتنے جلسے آپ نے کرنے ہیں. آپ تو حملہ آور ہونے آتے ہیں دوسرے صوبے کے اوپر، سارا ساز و سامان اور اکوپمنٹ ساتھ لے کے. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کی کیا ذمہ داریاں ہیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ چیف منسٹر کبھی حملہ آور نہیں ہوتا دارالخلافے پر. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر کبھی حملہ آور نہیں ہوتا دوسرے صوبے کے اوپر. جب یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جب یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوگا، تو آپ مجھے بتائیے جس طریقے سے جو عثمان بزدار صاحب کی نااہلیاں تھی، جو ان کی کرپشن تھی، خان صاحب کو وہ اون کرنی پڑی، اسی طرح سے ان کی یہ بد زبانی جو ہے یہ ان کو اون کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ سب کچھ پارٹی کے کھاتے میں جا رہا ہے. یہ سب کچھ کے اوپر اگر خان صاحب نہیں ٹوکیں گے تو یہ لگے گا کہ یہ ان کی آشیرواد سے ہو رہا ہے. تو از دیٹ اے گڈ تھنگ؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ خان صاحب کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ عورت کے بارے میں اس طرح کے جذبات کا اظہار کی اجازت دیں کسی دوسرے کو. نہیں دینی چاہیے. اور ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ خود بھی ایسی حرکات نہ کریں جس کی وجہ سے ان کے لیڈر کو شرمندگی اٹھانی پڑے یا ان کی پارٹی کا نقصان ہو. بالکل. علی امین گنڈاپور کو ہم نے بارہا دیکھا ہے جس طرح سے عورت کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان کی پچھلی تقریر جو تھی وہ بھی آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، جس قسم کی انہوں نے تقریر کی اور عورتوں کو، صحافیوں کو، تمام لوگوں کو ٹارگٹ کیا. ویسے تو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہم اصول کی سیاست کرتے ہیں، لیکن یہاں کہیں اصول نظر نہیں آ رہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پھر جیل سے ہی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئی اون ایوری ورڈ آف وٹ علی امین گنڈاپور ہیز سیڈ. That's painful. بالکل. یقیناً بانی پی ٹی آئی اپنی ہی کیے ہوئے الفاظ سے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور کو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ سی ایم ہے ایک صوبے کے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بینچ بنایا تھا، 5 ججز پہ مشتمل تھا، جس پہ منیب اختر نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا. ایسے میں خط لکھا ہے بخاری صاحب انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن چیف جسٹس نے پھر بھی کہا ہے کہ آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ بینچ کا حصہ بن جائیں. اگر بینچ کا حصہ نہیں بنتے تو پھر ظاہر ہے کوئی اور جج اس بینچ میں شامل کیا جائے گا. تو کیا منیب اختر نے جو خط میں جواز پیش کی ہے وہ جائز ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے، جو میں نے پچھلی کچھ پروسیڈنگ سنی اور خاص طور سے جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، جی، کہ سپریم کورٹ نے اب یہ فائنلی فیصلہ کر دیا ہے کہ آئینی اداروں کے کام میں مداخلت نہیں کرنی ہے. درست فیصلہ. میں آگے گفتگو میں اس کے اور بھی حوالے آپ کو دوں گا. میرے خیال سے if we see it in the light of the Pakistan's constitution یہ اپروچ بالکل ٹھیک ہے. آئینی اداروں کو اپنی ہم نے ہمیشہ سنا، it has been a popular slogan کہ اداروں کو اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. لا بنانا جو ہے یہ کام پارلیمنٹ کا ہے، کرنا سپریم کورٹ چاہتی تھی. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ آ جائیں کہ یہ جو منیب اختر صاحب والا معاملہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ لگتا یہ ہے کہ جو ان کی کنڈیشنز ہیں، جس طرح کے وہ خطوط لکھ رہے ہیں، جو ان میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے حساب سے تو نہ نارمل تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. اچھا، یعنی وہ کہہ رہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا قانون بن گیا اس کو تو پھینک دے ایک طرف، جو بینچ پرانا تھا اس کو ذرا برقرار رکھیں. کیوں رکھیں بھائی؟ جب ایک قانون موجود ہے، براہ راست کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، وائی شوڈ ہز آرگومنٹ بی ہرڈ اینڈ ریسپونڈیڈ؟ وائی؟ اصل میں بات یہ ہے
کہ ایک طویل عرصے تک چونکہ ہماری سپریم کورٹ کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم چلتا رہا ہے، چیف جسٹس صاحب ڈیم بنا رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب پناما سے اقامہ پہ نکال رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب ٹماٹروں کی آلوؤں کی قیمتیں طے کر رہے ہیں. یاد ہے نا آپ کو یہ سارا ماحول؟ اب یہ وہ ماحول نہیں ہے. اب وہ تو لوگ روز صبح اٹھ کے دعا مانگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ جلدی جلدی دن پورے کر دے چیف جسٹس کے، ہماری جان چھوٹے اس سے. لیکن وہ جاتے جاتے ایسی مثال قائم کر کے جائیں گے کہ آپ کو فرار ممکن نہ ہو کانسٹیٹیوشن سے. یہ ہے اصل لڑائی کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن فالو کرنا ہے یا اپنی ومز پر چلنا ہے. سپریم کورٹ کو اپنی ومز پر چلانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے چاہے کوئی بھی ہو. از دیٹ رائٹ؟ وہ وہی کریں جو ان کے پاس مینڈیٹ ہے. وہ جج صاحب جو ہیں ان کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے جس نے کہا تھا ہم قانون بنائیں گے. او بھائی who the hell do you think you are؟ نہیں ہے نا آپ کے پاس یہ اختیار. یہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے. یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ اس کو یقینی بنا رہے ہیں کہ کورٹ کو آئین کی پروویژن کے اور مینڈیٹ کے مطابق چلنا چاہیے. ایک بات اگر آپ سنیں منیب اختر صاحب کی، دیکھیں وہ ایک عمر ہوتی ہے جہاں تک آپ سینٹی آپ کا ساتھ دیتی ہے، پھر کچھ وقت ایسا آتا ہے بعض لوگوں کے اوپر کہ وہ سینٹی ان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، شاید تنگ آ جاتی ہے ان کے رویے سے. تو یہ لگتا یہ ہے کہ سینٹی جو ہے وہ ساتھ چھوڑ رہی ہے، اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے خیال سے وہ ایک دن یہ مطالبہ بھی کر دیں گے کہ جب تک آپ پرائم منسٹر نہیں بنائیں گے عمران خان صاحب کو، میں تو نہیں جمانا کو بینچ میں. یہ کیا رویہ ہے؟ یہ ججوں کے رویے ہیں. آپ سیاسی ورکر ہیں کہ آپ جج ہیں؟ تو ججوں کو جج ہونا چاہیے، ججوں کو وکیل نہیں بننا چاہیے کبھی بھی کسی کلائنٹ کا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو کہ میں مزید وضاحت کروں؟ ججز سیاست کی بھیڑ چڑھ کیوں رہے ہیں؟ تو میں ماتم کیا کر رہا ہوں؟ یہی تو کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے کوئی شرم لحاظ ہی کر. ان کے کیا سیاسی مفادات ہیں؟ اب تفصیل پوچھیں گے آپ تو 2-3 پروگرام تو آپ کو کرنے پڑ جائیں گے. کب سیاست نہیں کی انہوں نے، ابھی ہم آگے بات کریں گے اس کے. آپ کے جی میں جو چاہ رہا ہے آپ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات بالکل طے ہو گئی کہ جو آرٹیکل 63A ہے جی، جس کے تحت آپ نے ایک وقت میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک بندے کے حق میں اس کے مخالف فیصلہ کر دیا، ایک کے حق میں اس کے حق میں فیصلہ، یعنی 63A سے ہی ایک چیف منسٹر کو نکال دیا، دوسرے کو بحال کر دیا. وہ آپ کیا ہیں بھائی؟ فیصلہ تھا جس فیصلے کا میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اس فیصلے میں بھی یہی کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A کی پروویژنز کو ری رائٹ کیا گیا ہے اپنی مرضی سے. اس کو انڈو کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ انڈو نہیں کریں گے تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور جس سے منیب اختر صاحب کے شوق اور خواہشات جو ہیں اس کو آپ کو درگزر کرنا پڑے گا. ان کو میرے خیال سے ان کی عمر کا، ان کے عہدے کا تھوڑا سا مارجن آپ دیں کہ وہ خود سے سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں. ورنہ جو ہے اگر چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ میں آئین کے مطابق چلوں گا، میں سپریم کورٹ کو آئین کے مطابق چلاؤں گا، تو آنے والے کے چیف جسٹس کے پاس بھی راستے کم رہ جائیں گے. مائنڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. دوسری بات یہ ہے تو چیف جسٹس صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے کہا کل جا کے ہم پھر درخواست کریں گے ان سے کہ آپ آئیے بینچ کا حصہ بنیے. اور سارا کچھ جو ہے غلط ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں، میں اس سے پہلے ایک مثال اور دے دوں آپ کو. آج جو چیف جسٹس اور علی ظفر کے درمیان مکالمہ ہوا ہے وہ میرے خیال سے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. وہ ایک پٹیشن لے کے گئے. چیف جسٹس صاحب نے علی ظفر صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ نظر ثانی میں فل کورٹ بنانے کا قانون موجود ہے. تو حضرت صاحب نے جواب دیا نہیں، قانون تو موجود نہیں ہے. تو پھر آپ کا دماغ چل گیا ہے جو آپ وہاں یہ ریکویسٹ لے کے گئے ہیں کہ آپ اس کے اوپر فل کورٹ بنا دیں. یار کیا تمسخر اڑ رہا ہے یار. یہ اتنے بڑے بڑے وکیل، اتنے بڑے بڑے نام ان کے. علی ظفر صاحب کو تو ہم بہت ادب کرتے ہیں کہ وہ سینیئرٹی اور سینٹی دونوں کے اعتبار سے بہت سارے دیگر لوگوں سے بہتر ہیں، لیکن یہ تو بالکل مذاق ہے. چیف جسٹس نے اس پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا اس سے ایسا کوئی قانون موجود ہے؟ ان کا ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے. تو چیف جسٹس نے کہا تھینک یو ویری مچ، اور کورٹ میں کہہ کے لگے. یار مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو کیسے چلانا چاہ رہے ہیں. پھر جناب جسٹس جمال منظور خیل صاحب نے سوال کیا ان سے کہ کیا جب تک کوئی عدالت آرڈیننس معطل نہ کرے، یعنی جو قانون بنا دیا ہے گورنمنٹ نے، وہ جب تک کوئی کورٹ اٹھا کے نہیں پھینکے گی اس کے اوپر عمل درآمد کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ تو جواب دیا انہوں نے کہ ہاں اس کے اوپر تو نہیں روکا جا سکتا. تو پھر آپ نے یہ ریکویسٹ کیوں کی ہے؟
ایک عجیب و غریب کڑماس ہے نا. اصل میں عادی ہیں پچھلی سپریم کورٹ کے دو ادوار جو ہیں جن کا میں تذکرہ کرتے ہوئے اکثر آپے سے باہر ہو جاتا ہوں, یہ اس کے عادی ہیں کہ جو پٹیشن لے کے جاؤ, جو ریکویسٹ لے کے جاؤ, آئینی ہے غیر آئینی ہے, ٹھا منظوریاں ہو رہی ہیں, جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کام لینا بہت ضروری ہے. اب آگے آ جائیں جناب, آپ دوسرا مسئلہ جو ہے. اچھا بخاری صاحب, چھوٹی سی چیز, علی ظفر صاحب کی ابھی آپ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, جس طرح سے انہوں نے فل کورٹ پہ جو ریمارکس دیے ہیں, اس کے علاوہ بھی منیب اختر صاحب کا خط, پھر منصور علی شاہ صاحب نے بھی جو خط لکھا. تو بخاری صاحب, یہ جو جس قسم کا یہ آپس میں ہی ججز کے اندر جو تناؤ سامنے آ رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا یہ آگے جا کے بڑی خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے؟ یہ خطرناک شکل نہیں, خطرناک سمیت بدصورت شکل اختیار کر چکا ہے. ماضی میں ہم نے یہ اتنا ڈیوائیڈ نہیں دیکھا, اتنا ڈیوائیڈ کیا, کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں دیکھا. سپریم کورٹ اس طرح سے نہ کبھی تقسیم ہوئی ہے, نہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنی سپریم کورٹ کا خود مذاق کس طرح سے اڑایا ہے. پوری تاریخ میں کوئی اس کا حوالہ نہیں ہے موجود, صدقے چلے جائیں ان سارے ججز کے. اب آگے آ جائیں جناب. دوسرا کیس یہ ہے کہ جی پنجاب میں الیکشن ٹریبیونل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل منظور, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا, 5 ججوں نے متفقہ فیصلہ دیا جناب. یہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے, ان کو کس بے وقوف نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز بنائیں؟ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہی نہیں ہے. ان کو بھی انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے اس کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. بالکل, نو وے دیٹ اینی بڈی کین انٹرفیئر ان اٹ. تو یہ میں اب اس کا ماتم اور کتنا کروں. آپ دیکھیں نا, میں بولنے لگا پھر تو کوئی بات جو ہے وہ اختیار سے آگے بڑھ جائے گی. کورٹوں کا ہمیں احترام ضرور ہے, لیکن کورٹوں کا احترام اگر ججز خود نہیں کریں گے تو عوام سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اس کا احترام کریں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. بخاری صاحب, یہ کھلم کھلا جو اختیارات کی خلاف ورزی ہے, یہ کب تک جاری رہے گی؟ اس کا کوئی اینڈ بھی ہے؟ دیکھیے, اس وقت حکومت نے اور چیف جسٹس نے, میرے خیال سے دونوں کا جو ایک کامن پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی یہ آئینی ادارے ہیں, ان کو آئین کی روح کے مطابق چلائیں, اپنا اپنا کام کریں, دوسرے کا کام جو ہے نا. اس پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلیما کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص کا کام بہتر جانتا ہے, اپنا نہیں آتا اس کو, یا اپنا وہ کرنا نہیں چاہتا. بھائی آپ اپنا کام کریں نا. اگر آپ اپنا کام کر رہے ہوتے تو 70,000 کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں. آپ نے سیاسی مقدمات کا فیصلہ کرنے سے فرصت ہی نہیں ملی آپ کو. وہ جن کو انصاف نہیں مل رہا ہے وہ رو رہے ہیں, ان کے دادے نے کیس کیا تھا, پوتا لڑ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ججز خود سے اپنے انسٹیٹیوشن کا مذاق اڑائیں گے تو پھر عوام کو اور کیا چاہیے. بالکل بالکل. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا